سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی مت گو اللہ کے شعائر کی، ولا الشہر الحرام، نہ ہی محترم مہینوں کی، ولا الہدی ولا القلائد، نہ ہی ہدی کی اور نہ ہی اس جانور کی جس کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے ارادے سے آ رہے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو متلاشی ہیں اپنے پروردگار کے فضل کے اور اس کی رضامندی کے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ، جس کا ترجمہ اور تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس معاہدے کی 2 دفعات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں جو معاہدہ ہوا کہ تمام عقود کو پورا کیا جائے گا، جو عہد و پیمان اللہ سے ہوں، بندوں سے ہوں، آپس میں جماعتوں کے ہوں، ملکوں کے ہوں، ان معاہدوں کو پورا کرو گے۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے انہی معاہدوں میں سے 2 دفعات کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک دفعہ جو ہے وہ آیت کے اس حصے میں جس کی آج تلاوت اور ترجمہ ہوا، اور دوسری دفعہ اس سے اگلے حصے میں جو انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گی۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں جو 2 دفعات بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی دفعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کی تعظیم کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور دوسری دفعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنا پرایا، دوست، دشمن، ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرو، کسی حال میں بھی عدل اور انصاف کو مت چھوڑو۔ پہلی جو دفعہ ہے جس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی شعائر کی تعظیم کرو، اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے، وہ سننا اہم اور ضروری ہے، پھر اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا۔ پہلا واقعہ تو مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا
جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے، مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے کوئی 5-6 سال ہو چکے تھے، تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہم احرام باندھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کی تعبیر یہی نکالی کہ ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، لیکن وہ کب جانا چاہیے اس کی تعیین خواب میں نہیں تھی، اس لیے آپ عمرے کے ارادے سے چلے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اس کا کچھ حصہ حل میں ہے، کچھ حصہ حدود حرم میں ہے۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنا دیا جائے، اور سارے آتے تھے، کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، کسی کے لیے بھی روک ٹوک نہیں تھی، سب آ کے حج اور عمرہ کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تفصیلی واقعہ لمبا، حضرات سنتے رہتے ہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ پھر صلح صفائی ہوئی، شرائط طے ہوئی، بڑی کڑی اور سخت شرطوں کے ساتھ مسلمانوں کو واپس آنا پڑا۔ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اگلے سال آئیں گے، صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، اور معاہدے کی اور شکوں میں بھی کہ جو آپ کا ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، جو ہمارا آپ کے پاس جائے گا آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یعنی اس طرح کی ایسی شرطیں جو قبول کرنا بظاہر صحابہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پہ فدا لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن یہ ایک منظم جماعت تھی، ماننے والی جماعت تھی، محض جذباتی بھیڑ اکٹھی نہیں کی ہوئی تھی، تربیت یافتہ لوگ تھے، چاہے مزاج کے مطابق چاہے مزاج کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ چنانچہ اطاعت کی، واپس آ گئے۔ اچھا، اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ہند بن حتیم۔ ہند بن حتیم یہ مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ آیا۔ اس نے اپنا سامان تجارت مدینہ منورہ سے باہر چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کی شان، اس کے دل میں کھوٹ تھا، صرف اس لیے آ رہا تھا کہ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں لے لوں، ایمان قبول کرنا مقصود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کے آگاہ کرنے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بتا دیا کہ ایک شخص منافقانہ طور پہ تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ آئے گا حالت کفر میں ہی آئے گا، وہ جائے گا حالت کفر میں ہی جائے گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ آیا، اس نے آگے چکنی چپڑی باتیں کی، جناب میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں فلاں ہوں، محض مسلمانوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے۔ پھر اپنا سامان تجارت بیچا اور باقی چیزوں کو ساتھ لیا، اور جاتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے کچھ جانور جو مدینہ سے باہر چر رہے تھے ان کو بھی ساتھ ہی لے گیا۔ ادھر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو ذرا دیر سے پتہ چلا، انہوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ خیر بہت صدمہ ہوا کہ ہمارے ساتھ اس نے فراڈ کیا، ہمدردی لیتے لیتے ہمارا نقصان کر گیا۔ جب یہ عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے حضرات صحابہ اکرام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی وہی ان کے جانور لے کر بیت اللہ پہ قربان کرنے کے لیے
وہ لے کے وہ بھی عمرے کے لیے آ گئے۔ ابا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دل میں آیا کہ اس سے ہم اپنے جانور چھین لیتے ہیں اور اس سے ہم اپنا بدلہ لیتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ایک دل میں پیدا ہوئی بات۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ یہ عمرہ کر کے گئے، پھر اللہ پاک نے 8 ہجری میں مکہ فتح کر دیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کے رہنے والے بھی حج اور عمرے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ عباس صحابہ کے دلوں میں آیا کہ انہوں نے ہمیں روک دیا تھا تو کیوں نہ ہم ان کو روک دیں، ان کو حج اور عمرہ نہ کرنے دیں۔ تو یہ 2-3 واقعات اس طرح کے پیش آئے تو اللہ پاک نے اس جماعت صحابہ کی اور اس کی وساطت سے پوری امت کی تربیت کی۔ فرمایا کہ تم ہی اگر شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے جو جانور جا رہا ہے، بھلے اس نے چوری کیا ہے، بھلے کسی کا جو ہے چھینا ہوا ہے، لیکن وہ جا تو حرم میں رہا ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو تمہیں اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے طور پر حج اور عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے، بے شک وہ غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، لیکن وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو۔ یہ جب تک مشرکین کو منع نہیں کیا گیا تھا تب تک کی بات ہے۔ گویا صحابہ اکرام کا نظم دیکھیں، ان کی تنظیم دیکھیں، ان حضرات کی اطاعت اور وفا شعاری دیکھیں، اپنے ذاتی جذبات کو بھی پیچھے ہٹا کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہی میرے دوستوں ایک منظم جماعت کی نشانی ہوتی ہے۔ خالی اسلام نے بھیڑ اکٹھی نہیں کی، جذباتی لوگ اکٹھے نہیں کیے کہ بس ٹھیک ہے جی صرف نعرے لگانے والے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین وہ بے مثال جماعت تھی جس نے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے مراد صحابہ اکرام سب سے اولین مخاطب ایمان والے وہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے مخاطب ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کسی بھی چیز کی علامت کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کمپنیوں کے لوگو ہوتے ہیں، یہ لوگو ہے فلاں کمپنی کا، اس کا لوگو دیکھ کے، ٹائٹل دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظام ہے جس کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ اس میں علماء نے لکھا ہے بیت اللہ بھی اللہ کا شعائر ہے، صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے، عرفات منی شعائر اللہ میں سے ہے، با جماعت نماز شعائر اللہ میں سے ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں اعظم شعائر اللہ، سب سے بڑی شعائر ہے، 4 چیزیں سب سے بڑی اسلام کی علامت ہے۔ ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا قرآن کریم، تیسرا بیت اللہ اور چوتھا نماز۔ یہ 4 چیزیں یہ سب سے بڑی شعائر اللہ میں سے۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ علماء کرام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین وارثین یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی تمام شعائر کا احترام کرو۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے
فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ دلوں میں تقوی ہو تو انسان شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ کچھ شاعر کا خاص طور پہ نام لیا، فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، جو محترم مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ 4 مہینے محترم ہیں 12 مہینوں میں سے، ایک یہی رجب کا جو اب ہم جس میں چل رہے ہیں، آج رجب کی 13 تاریخ ہے، یہ بھی محترم مہینوں میں سے، اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کیا جاتا، ان میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ان میں کسی کی لوٹ مار نہیں ہوتی۔ یہ محترم مہینے، تو ان مہینوں میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا احترام کریں۔ فرمایا وَلَلْحَدِيَ وَلَلْقَلَائِدِ، جو حدی کے جانور ہیں، جو قلائد ہیں، ان سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے حدی قربانی کو کہتے ہیں، لیکن ایک قربانی ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ قربانی جو حدود حرم میں ہوتی ہے، بیت اللہ کے گھر کی تعظیم میں حاجی یا عمرہ کرنے والے لے کے جاتے ہیں، اس کو حدی کہا جاتا ہے۔ اب تو وہاں جا کے خریدتے ہیں، وہی ذبح ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدھوں پہ حج اور عمرے کے لیے جاتے تو اپنے قربان کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور پھر ان کے گلے میں خاص پٹے ڈال دیتے تھے، جیسے اب ہمارے ہاں گانیاں ڈال دیتے ہیں یا پھول ڈال دیتے ہیں جس جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے اس کے گلے کے اندر، تو اسی طرح وہ حضرات بھی کوئی نشانی ڈال دیتے تھے کہ یہ جانور بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے قریب مسجد حرام میں یا حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کا دودھ نہیں نکالا جاتا تھا، اس پہ سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو تم بھی ان کا خیال کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو بیت الحرام کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اس وقت جو بیت الحرام کا ارادہ کر کے آ رہے تھے مسلمانوں کے علاوہ، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، لیکن اسلام کی وسعت ظرفی دیکھیں کہ اسلام نے کہا کہ نہیں، بے شک ان کا جو بھی عقیدہ نظریہ ہے، جب وہ بیت اللہ کے لیے رہے ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، ان کے پیش نظر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی ہی ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، میں اور آپ اپنا بھی جائزہ لیں، ہم معمولی بات پر کبھی کفر کے فتوے، کبھی شرک کے فتوے، کبھی کسی اور چیز کے، حالانکہ اس بندے کی نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، اس بندے کی نیت اللہ کا فضل حاصل کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کسی کی نیتوں پہ شک نہ کریں۔ جو جس طرح بھی بیت الحرام کا قصد کر کے آ رہا ہے اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، یہ شعائر اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے ایک دفعہ بیان کی ان میں سے جو آگے سارے اصول آ گئے، اور اسی میں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پچھلی آیت میں یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ جب تم حالت احرام میں ہو وہ تو شکار نہ کیا کرو، یہاں فرمایا گیا کہ جب حالت احرام سے باہر آ جاؤ، عمرہ یا حج ادا کر لو، حلال ہو جاؤ، تو پھر اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حدود حرم کے اندر شکار نہیں ہو سکتا، شکار ہوگا حدود حرم سے باہر۔ یعنی شکار کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ حدود حرم نہ ہو، اور ایک یہ کہ شکار کرنے والا محرم نہ ہو، شکار کرنے والا بھی حالت احرام میں نہ ہو اور شکار بھی حدود حرم میں نہ ہو، پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ یہاں تک
ایک چیز کا بیان ہوا، اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں دوسری چیز کا بیان ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم